نوری ہے نہ ناری ہے، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ شروع میں کچھ افطار کے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ آپ کو سناتا ہوں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ بندہ وہ پسند ہے جو افطار میں جلدی کرے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص افطار کرے اسے چاہیے کہ وہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کھجور میں برکت رکھی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کھجور اسے نہ ملے، میسر نہ ہو، تو پھر وہ پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرے، کیونکہ پانی پاک ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، اور اگر کھجوریں نہ ملتی تو آپ چھواروں سے روزہ افطار کرتے۔ اگر چھوارے اور کھجور نہ ملتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے روزے کو افطار کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت زید بن خالد روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے یا کسی غازی کے لیے جہاد کے سامان کا انتظام کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کھلوانے والے کو روزے رکھنے والے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، غازی کے سامان کے انتظام کرنے والے کو بھی اللہ جہاد کرنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قاعدہ تھا حضور کا، جب آپ روزہ افطار کرتے تو فرماتے تھے ذهب الظمأ وابتلت عروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ الفاظ فرماتے روزہ افطار کرتے تو فرماتے تشنگی دور ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا۔ حضور فرماتے تھے۔ روزہ کھولتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ روزے کی دعا پڑھتے ہیں یہ بھی ثابت ہیں۔ فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولتے تو الفاظ فرماتے، ان معاذ ابن زہرۃ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال، فرمایا جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہتے کہ اللہ میں نے روزہ بھی تیری رضا کے لیے رکھا اور کھولتا ہوں تو وہ بھی تیرے رزق سے افطار کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن زہرہ کی یہ جو حدیث ہے، یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں شام کو، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ ابو داؤد کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور افطار کرنا یہودی اور نصارہ کا جو افطار کے متعلق حدیث پاک ہے، فرمایا کہ یہ لوگ جو تھے ان کے اور تمہارے افطار میں فرق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین نمایاں ہے، اسلام جو ہے یہ دین نمایاں ہے اور غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود اور نصارہ افطار میں تاخیر کرتے تھے۔ وہ سورج ڈوب جاتا، پھر جا کے ستارے نکلتے، پھر جا کے اپنی مرضی سے وہ افطار کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستاروں کے نکلنے سے، اندھیرے کے پھیلنے سے پہلے ہی افطار کر لیا کرو۔ اور روزہ کھولنے اور نماز پڑھنے میں جلدی کرنا بھی مسنون ہے۔ حضرت ابو عطیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مسروق حضرت عائشہ کے ہاں ہم نے عرض کیا، کہتے ہیں کہ اے ام المؤمنین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی ایسے ہیں جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور نماز پڑھنے میں بھی جلدی کرتے ہیں، کیونکہ اذان ملتی ہے فوراً نماز کے لیے دوڑتے ہیں، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو جلدی کرتے ہیں کہ افطار کرتے ہیں، افطار کے اندر تاخیر نہیں کرتے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا، وہ صاحب کون ہیں
تو نماز میں جلدی کرتے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا عبداللہ بن مسعود ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ صاحب کون ہے جو افطار میں جلدی کرتے ہیں؟ فرمایا ابو موسیٰ اشعری علیہ الرحمہ ہے۔ تو سحری کے اندر تاخیر کرنا اور جلدی افطار کے اندر جلدی کرنا۔ سحری کے اندر تاخیر یوں کہ جب تک سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہنا، اور جب افطار کا وقت شروع ہو جائے تو جلدی افطار کر لینا، تاخیر نہ کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صادر ہے کہ اس طرح کرنے والا یہ غالب ہے میرا دین اور غالب رہے گا، اور یہ جو افطار میں جب تک لوگ جلدی کرتے رہیں گے تاخیر نہیں کریں گے۔ آخری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان کریم میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کو تناول فرمایا، تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤ مبارک ناشتہ کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ناشتہ سحری کو لفظ میں کہا۔ مبارک ناشتے کا مطلب کہ اس کھانے کے اندر اللہ نے برکت رکھی، سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے۔ بہترین سحری جو ہے مومن کے لیے وہ کھجور ہے۔ کھجور کے اندر یہ بھی فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھجور جو ہے وہ تمہاری رشتے میں پھوپھی لگتی ہے، کیونکہ اس کی جو کھجور کی جو شکل ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہ تھی، کہ جیسے حضرت آدم کا قد اونچا تھا لمبا تھا، کھجور کا بھی اسی طرح اونچا اور لمبا قد ہے۔ تو یہ پھوپھی لگی تمہاری، تو یہ پھوپھی کو تم نے نہیں چھوڑنا، یہ تمہارے معدے کو بھی ٹھیک کرتی ہے، تمہیں قوت بھی دیتی ہے، اور اس کھجور کے اندر اللہ نے برکت بھی رکھی ہے۔ یہ ہر موسم کے لیے ایسا پھل ہے جو تمہیں دستیاب ہے، ہر موسم میں تمہیں ملتا رہتا ہے، اس کے اندر کمی پیشی نہیں ہوتی۔ ایک یہ دو باتیں ہوئی، تیسری یہ کہ اعتکاف کی فضیلت، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا کہ جب تم پہلے تو کہا تھا نا أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، کہ عورتیں جو ہیں وہ تمہارے اوپر رمضان شریف کے افطار کے بعد حلال ہو گئیں، مگر جب آئی نا اعتکاف کی باری تو فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہا کہ جب تم لوگ اعتکاف کرو، اس کی نیت کرو، تو پھر تمہارے اوپر مباشرت کرنا، کھانا پینا، مباشرت کرنا اس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو تمہارے لیے بہتر ہیں، اللہ نے لگائی ہیں۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، جی اتوار شام اعلان کر دیو جڑا بیٹھے کھانا شنا شہری افطاری کھان گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک انشاءاللہ۔ اعتکاف کی تعریف جو ہے، مسجد جہاں اذان اور جماعت ہوتی ہے اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیت کر کے بیٹھنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور اعتکاف کے جو اقسام ہیں وہ تین ہیں۔ ایک اقسام جو واجب ہے